سیلف سفیشنسی جو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھی درکار ہے اور ہمارے ملک کو بھی درکار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی پاک دامنی چاہے، یعنی قرض سے ہمیشہ آزاد رہنا چاہے، اور اللہ رب العزت سے طلب کرے قرض سے پاک دامنی، تو اس کو چاہیے کہ خود مختاری کی زندگی اللہ سے طلب کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی کبھی ضرورت مندی ختم نہیں کرتا۔ اس کا اطلاق آپ ملکوں پہ بھی کر لیں کہ جب اپنی ضرورت مندی کی خاطر آپ بے دریغ ہاتھ پھیلانا اور شرم کے علاوہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیشہ محتاج رکھتا ہے، اور جو خود مختاری کے ساتھ، حیا کے ساتھ، رسپیکٹ فلی اپنی تکلیف اور ضرورت مندی کو چھپاتا ہے اور صرف اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہمیشہ بے نیاز رکھتا ہے اور اس کی مدد اپنی راہ سے کرتا ہے۔ یہ ایک اور خاص قانون ہے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نظام معیشت کا، جس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ملک نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ہر ایک کے آگے پھیلائے، اب در بدر ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہر ملک سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ملک کا مذاق بن گیا، ہر کسی سے مانگنے جاتے ہیں، اور یہ وشیس سرکل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ آج اگر ہم مذاق کرتے ہیں اس دور حکومت کے اندر IMF سے قرضہ لیا گیا ہے، اس سے پہلے ہم خود مختاری کی بات کرتے تھے یا اس سے چند سال پہلے کرتے تھے، تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو آج نہیں، 2 سال قبل، 3 سال قبل، 4 سال قبل کوئی بھی یہ سٹینڈ لے کے کسی ایک دن بریک لگا دیتا کہ ہم نے قرض نہیں لینا، لیکن کسی نے نہیں لیا۔ ہر کوئی اپنا دور حکومت سمودلی گزارنا چاہتا ہے۔ جب دوسرا دور حکومت آ جاتا ہے تو اس کے اوپر نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے قرض زیادہ لے لیا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ عرض کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امیر ترین صحابہ میں سے ایک تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں بڑی معروف روایت ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ جب مہاجرین اور انصار مدینہ منورہ میں جمع ہوئے تو معروف واقعہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات مدینہ فرمائی اور آپ نے ہیو ناٹس اور ہیوز کے درمیان ایک معاہدہ کروایا۔ جو مکہ مکرمہ سے مہاجرین آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی تھی، اور انصار جو سیٹلڈ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہر انصار کے مال میں اور اس کی کل ملکیت کے اندر ایک ہیو ناٹس میں سے جو مہاجر ہے وہ شریک ہے، ایکول، یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد بن الربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا کہ آپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ آپ سیدنا سعد بن الربیع الانصاری کے مال میں شریک ہیں۔ تو حضرت سیدنا سعد بن الربیع الانصاری نے اپنا آدھا مال اور کل ملکیت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی خدمت میں پیش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، یہ آدھا مال آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی ربیع، تمہیں مبارک ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تم نے تعمیل کی ہے، حضور کی حکم کی بجا آوری کی ہے، لیکن مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے خشک دہی اور کھجوروں کے ساتھ کاروبار شروع کیا اور بازار میں تمام چیزوں کا ریٹ معلوم کر کے سب سے سستا بیچنا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے آپ پر اتنی رحمت فرمائی کہ وہ بھائی چارہ قائم ہونے والے جتنے صحابہ تھے، اللہ پاک نے ان سب سے زیادہ مالدار آپ کو فرما دیا۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس مدد کے رستے کو اپنے اوپر نہیں کھولا بلکہ تجارت کے رستے کو اپنے اوپر کھولا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صنعت کار کے لیے ریونیو کا ایک رستہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا ایک رستہ کھلتا ہے، لیکن تاجر پر اللہ کی رحمت کے 20 رستے کھلتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تجارت اختیار کرتا ہے اور مدد کا رستہ اپنے اوپر نہیں کھولتا تو اللہ رب العزت اس کی مدد اس انداز میں فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کامیاب آدمی وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ سوچ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری سوچ جو ہے
کہ سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا ہم مال کی تلاش میں اور ویلتھ کی تلاش میں اپنے آپ کو دیوانہ کر لیں، یا اسلام ہم سے کچھ اور تقاضا کرتا ہے؟ وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس کو صحیح مسلم شریف میں روایت کیا گیا، کامیاب آدمی وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا، پھر اس کی ضرورت کے مطابق اسے رزق دستیاب ہوا، لفظ استعمال ہوا اس کی ضرورت کے مطابق اسے رزق دستیاب ہوا، اور اللہ نے اسے جو بھی عطا کیا اس پر وہ قناعت والا تھا، یعنی قانع ہو گیا، اب اس کے اندر تکلیف نہیں رہی، حل من مزید کی آگ میں وہ نہیں جلتا، اللہ نے اسے جتنا دیا ہے اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اس پر مطمئن ہو گیا، اس سے زائد وہ تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں خیرات کرنے والا ہو جاتا ہے۔